بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منطق کا یہ آپ کا پہلا بحث ہے۔ اب منطق کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اس کو سمجھے بغیر اس سبق کو شروع کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ منطق کے اندر ایسی چیزوں کی بحث کی جاتی ہے جو عام طور پر جو طلباء ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ کنفیوژن ہونے لگتی ہے، بہت زیادہ مشکل آنے لگتا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ منطق جو ہے وہ عالمیت کے کلاس میں درسگاہ کی درسی کتابوں میں منطق ایک بہت مشکل کتاب کی شکل میں مانی جاتی ہے، بہت مشکل کتاب مانی جاتی ہے طلباء کے نگاہ میں۔ اس کے مشکل ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے جو اردو کے الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، یا اس کے جو عربی کی جو کتاب ہے اس کی عربی کی کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، اس کے الفاظ معنی نحوی صرفی ترکیب، وہ نہیں۔ کتاب کے مشکل ہونے کے دو الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود کتاب کی مضمون جو ہے وہ آسان ہو لیکن کتاب کی جو ترکیب ہے وہ مشکل ہو۔ تو ایک کتاب کے مضمونی اعتبار سے مشکل ہو سکتا ہے اور ایک ترکیبی اعتبار سے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ترکیبی اعتبار سے جو کتاب مشکل ہوتی ہے اس کو نحو صرف قواعد سے تو ہم آسانی سے حل کر پاتے ہیں، لیکن مضمون کے اعتبار سے جو کتاب مشکل ہوتی ہے، یعنی کتاب تو بہت آسان لکھی ہوتی ہے، آسان انداز میں سمجھایا بھی گیا ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو بحث ہے، جو موضوع ہے، وہ اتنا زیادہ پیچیدہ اور پریشان کرنے والا ہے کہ عام طور پر اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو منطق کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ کتاب ترکیبی اعتبار سے مشکل نہیں ہے کیونکہ اردو میں ہے اور بہت ہی نہایت ہی آسان اردو میں ہے، لیکن مضمونی اعتبار سے یہ کتاب بہت زیادہ مشکل ہے۔ منطق کی جو کتاب ہوتی ہے یا بلاغت کی جو کتاب ہوتی ہے، یہ مضمونی اعتبار سے بہت زیادہ مشکل کتاب ہوتی ہے، اور مضمون جو ہوتا ہے وہ نحو صرف کے اعتبار سے نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ جس انسان کا فکر جتنا وسیع ہوتا ہے، جس کی سوچ خاص طور پر جو ہم امیجنیشن کہتے ہیں، ایک امیجن کر لینا، ایک تصوراتی جو خیال قائم ہوتا ہے، تو یہ جو سارے علوم ہیں منطق کے، بلاغت کے، یہ وہ علوم ہیں جو انسان کے تصوراتی خیال پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کتنا دور تک سوچ سکتا ہے بغیر کوئی چیز کے سامنے ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے سامنے ایک چڑیا اڑتا ہوا نظر آئے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کبھی انسان بھی اڑے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایک اڑتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایک وہ انسان جس نے کبھی بھی ہوا میں کوئی اڑتی ہوئی چیز دیکھی نہ ہو اور اس کو یہ سمجھا جائے کہ انسان بھی اڑے گا، تو اس کے لیے خیال کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو منطق جو ہے اس کے اندر جو بحث ہے وہ وہی بحث ہے جس میں خیال بہت زیادہ کروایا جاتا ہے، جو چیزیں عام حالات میں ممکن نہیں ہیں اس کو بھی تصور کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے نتائج تک پہنچا جاتا ہے۔ تو منطق کیوں مشکل ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور منطق کو سمجھنے کے لیے ہم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ منطق کی تمام مباحث کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے ذہن کو بہت زیادہ تصوراتی بنانا ہوگا، اور دور اندیش نگاہ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت دور دور تک کی چیزوں کو خود بیٹھے بیٹھے ذہن میں سوچ لینا، وہ سارے خیالات آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے پڑیں گے، اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے آپ منطق کی تمام چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ تو یہ تو منطق کے بارے میں نے بتایا کہ منطق کے اندر بحث کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ منطق پڑھا کیوں جاتا ہے؟ منطق کے پڑھنے سے ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور کیوں منطق کو جو ہے اتنا پیچیدہ ہونے کے باوجود بھی مدرسوں کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ منطق کو اگر بہت آسان انداز میں سمجھاؤں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو مسائل ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں
منطق کی مدد سے آپ اس مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح حل نکال پائیں گے۔ یہ خاصیت ہے منطق کا، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی کہ منطق جو ہے وہ خیال کر کے کوئی چیز کو خیال کر کے تب اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تو منطق سیکھنے کے بعد آپ یوں سیکھیں گے کہ دو چیزیں جو وجود میں نہیں بھی آئی ہیں آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو چیزیں وجود میں نہیں آئی ہیں ان چیزوں کا کیا حل ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے منطق کی جو اصطلاحی جو منطق کے جو فائدے لکھے جاتے ہیں تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دو معلوم چیز کو ملا کر کے ایک اور معلوم چیز کا حاصل کر لینا۔ اس کو میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے مان لیا جائے کہ ایک آدمی ہے زید جو جمعہ کے دن مسجد میں بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے زید جو جمعہ کے دن مسجد میں بیان کرتا ہے، یہ اس کا عام معمول ہے۔ اب میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں جس کو بھی معلوم ہے یہ ساری باتیں کہ زید جمعہ کے دن مسجد میں بیان کرتا ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں آج جمعہ ہے اور زید مسجد میں ہے۔ تو اس کو میں نے کہا آج جمعہ ہے اور زید مسجد میں ہے، تو یہ دو باتوں کو اس نے سنا تو وہ اپنے آپ ایک تیسرے نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب آج زید بیان کرے گا۔ کیوں اس نتیجے پر وہ کیوں پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اس چیز کا علم ہے کہ زید جو ہے وہ جمعہ کے دن مسجد میں بیان کرتا ہے۔ اب میں نے اس کو پورا علم نہیں دیا بلکہ اس کو دو اشارے دیے، دو معلوم چیز اس کو بتا دیے کہ آج زید ہے اور زید مسجد میں ہے، لیکن میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ آج زید بیان کرے گا۔ لیکن چونکہ اس کو علم ہو گیا دو نامعلوم چیزوں کو ملا کر کے ایک معلوم چیز اس نے نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید آج مسجد میں بیان کرے گا۔ یہ ابھی آپ کو سمجھنا نہیں، میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ تو منطق کا یہ فائدہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں ابھی وجود میں آئی بھی نہیں ہوتی ہے اس کو خیال کر کے دوسری جو چیزیں پہلے سے جو مسائل موجود ہیں، جو نص موجود ہیں، جو دلائل موجود ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی شکل میں، ان دلائل کے بنا پر ایک نئے مسئلے کو ایجاد کیا جاتا ہے اور اس کا حل بتا دیا جاتا ہے۔ تو جس کو منطق کا حل کا علم نہیں ہوگا وہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو کبھی بھی استنباط نہیں کر پائے گا۔ قرآن اور حدیث سے مسائل کو صحیح طریقے سے نکال نہیں پائے گا یا دور تک کی چیزیں نہیں سوچ پائے گا۔ ہمارے فقہا نے ایسے مسائل کو نکالا ہے جو مسائل اس زمانے میں وجود میں بھی نہیں تھا اور آج بہت مشہور ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ ہوتا ہے اور اس کے بیسس پر انہوں نے نکالا۔ تو جن لوگوں کا منطق پر پکڑ ہوگا وہ قرآن و حدیث سے جب مسئلے نکالیں گے، قرآن و حدیث سے جب قیاس کریں گے ساری چیزوں کو، اس میں وہ غلطی نہیں کریں گے بلکہ ان کو وہ سارے اصول معلوم ہوں گے۔ بلکہ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت بار غلط تحقیق کر لیتے ہیں اور اس سے ایک غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں، ایک غلط رزلٹ جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں۔ منطق کا علم ہوگا تو آپ کو اصول معلوم ہوں گے، ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ دو معلوم چیز ہے بھی تو اس سے ایک تیسرا نتیجہ کیسے نکالی جائے۔ تو یہ ساری جو بحثیں ہیں وہ منطق کی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ منطق بہت پیچیدہ جو ہے وہ فن ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ خیالی دنیا میں جانا ہوگا، خیال کرنا پڑے گا، ذہن میں بہت ساری چیزیں لانی پڑیں گی کیونکہ اس کے پورے جو بحث ہیں وہ خیالی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے تصورات کی بحث۔ پہلا سبق، علم اور اس کی قسمیں۔ علم کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا، جیسے کسی نے بولا زید اور ذہن میں ایک صورت آ گئی تو یہ زید کا علم ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصدیق اس بات کا علم ہے کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، جیسے یہ جاننا کہ زید عمر کا باپ ہے یا زید عمر کا باپ نہیں ہے۔ تصور وہ علم ہے جو تصدیق جیسا نہ ہو، یعنی اس میں نہ حکم ہو
جیسے صرف زید کو جاننا یا غلام زیدن کو نسبت تامہ خبریہ کے بغیر جاننا۔ میں پڑھ دے رہا ہوں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو ساری چیزیں۔ نیچے دیکھیے ایک پوائنٹ میں سمجھایا جا رہا ہے، نمبر 1 ہے تو نمبر 1 یہاں پر کہاں لگا ہوا؟ یہاں ذہن۔ اب دیکھ لیجئے، جس طرح آئینہ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اس چیز کی صورت نقش ہو جاتی ہے، اسی طرح ذہن میں بھی چیزوں کی صورتیں نقش ہوتی ہیں، بلکہ آئینے میں تو دکھائی دینے والی چیزیں ہی نقش ہوتی ہیں، مگر ذہن میں دکھائی نہ دینے والی، چھوئی جانے والی، چکھی جانے والی، سنائی دینے والی، سونگھی جانے والی اور سمجھی جانے والی چیزیں سبھی کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ یہی ہر چیز کا علم ہے۔ دیکھو ہم ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز سن رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ زید نہیں ہے، اس واسطے کہ زید کو دیکھنے اور اس کی آواز سننے سے ہمارے ذہن میں جو صورت آتی تھی وہ ایسی نہیں ہے۔ اسی طرح ناسپاتی کو دیکھ کر، چکھ کر، سونگھ کر اور اس کو چھو کر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیب نہیں ہے، اسی لیے کہ سیب کے دیکھنے چکھنے سے جو صورت ذہن میں آتی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ غرض دیکھنے، چھونے وغیرہ سے ذہن میں ایک صورت آ جاتی ہے، اسی طرح کسی بات کے سمجھنے سے بھی ایک صورت ذہن میں آ جاتی ہے، یہی سب کا علم ہے۔ یعنی جملہ خبریہ خواہ مثبت ہو یا منفی یقینی ظاہر کرتا ہو۔ اور یہاں جو نمبر 1 لگا ہوا ہے، یہاں جو نمبر 1 لگا ہوا ہے اس کا نیچے حاشیے میں دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تصور کی کئی صورتیں ہیں، ایک ہی چیز کا علم ہو، جیسے صرف زید کا علم، 2-3 چیزوں کا علم ہو مگر ان میں نسبت نہ ہو، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ کا علم، نسبت ہو مگر تامہ نہ ہو، جیسے زید کا غلام، اچھی ٹوپی۔ چوتھا، نسبت تامہ ہو مگر خبریہ نہ ہو، انشائیہ ہو، جیسے پانی لائیں۔ نسبت تامہ خبریہ ہو مگر یقین نہ ہو، شک کی صورت ہو، جیسے آیا ہوگا۔ یہ سب تصور الحاصل تصدیق نام ہے نسبت تامہ خبریہ کے یقین کا، اور اس کے علاوہ وہ تمام صورتیں تصور ہیں۔ یہاں تک پوری بات سمجھ لی؟ نئی نئی اصطلاحات بھی آ گئی ہیں، ایک ایک کر کے میں ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پہلا سبق آپ کو بیان کیا جا رہا ہے علم اور اس کی قسمیں۔ چلیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا، پہلا سبق ہمارا ہے علم اور اس کی قسمیں۔ علم عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں جاننا۔ اب آپ کو یہاں انہوں نے سمجھایا یہ جاننا جو ہے علم، یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تصدیق اور ایک تصور۔ تصدیق اور تصور، یہاں جو تصدیق اور تصور انہوں نے بیان کیا وہ تصدیق اور تصور انہوں نے آسانی کے لیے نحو سے جوڑ دیا، تو میں پہلے آپ کو نحو سے ہٹا کر کے بتاتا ہوں پھر نحو سے جوڑ کر کے۔ علم جو ہے، کسی انسان کو کسی چیز کا جو علم ہوتا ہے وہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تصدیق کے ذریعے سے اور دوسرا تصور کے ذریعے سے۔ اب تصدیق کیا ہے اور تصور کیا ہے وہ سمجھیے۔ تصدیق کہتے ہیں کسی چیز کی صورت کا جو ہے ذہن میں آنا۔ یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ تصدیق کہتے ہیں، پہلے انہوں نے یہاں لکھا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کا صورت ذہن میں آنا۔ تو پہلے تصدیق اور تصور سے پہلے میں علم سمجھا دیتا ہوں۔ علم کو میں نے ابھی نارمل سمجھایا تھا، تھوڑا علم ان کے حساب سے بھی سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم لوگ تصدیق اور تصور پہ آئیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ چلیے پہلے دیکھ لیجئے علم۔ علم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، علم یعلم سے۔ علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا۔ جاننا کسے کہتے ہیں؟ ہم کب اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جانتے ہیں؟
تو ہم اپنے آپ کو تب کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جانتے ہیں جب اس چیز کی شکل و صورت جو ہے، شکل و صورت وہ ہماری ذہن میں آ جاتی ہے، ہمارے دماغ میں اس کی ایک تصویر بن جاتی ہے کہ یہ چیز ایسا ہے یا یہ چیز ایسی ہوگی، تو اس کو کہا جاتا ہے علم۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی نیا نیا دنیا میں آیا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے سیکھنے کے مرحلے میں آتا ہے اور وہ اپنے پہلی بار وہ سیب کو دیکھتا ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سیب ہے۔ تو وہ جب سیب کو دیکھتا ہے تو سیب کی ایک صورت اپنے ذہن کے اندر بناتا ہے کہ وہ سیب کس طرح کا دکھتا ہے۔ پھر بعد میں جب بھی وہ سیب دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایک وہ جو اس کے دماغ میں جو ایک تصویر بن گئی سیب کی، وہ تصویر اس کو بار بار یاد دلائے گی کہ یہ سیب ہے۔ تو یہاں پر بچے نے کیا کیا؟ بچے کو کس چیز کا علم ہوا؟ سیب کا۔ اور سیب کا علم ہم کیوں کہہ رہے ہیں بچے کو سیب کا علم ہو گیا؟ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو سیب کا علم ہو گیا کیونکہ بچہ جب بھی سیب دیکھ رہا ہے اس کے دماغ میں سیب کی جو پہلے سے بنی تصویر تھی وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کا نام سیب ہے۔ تو یہ ہو گیا علم۔ چلیے، اب علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصدیق ہے، ایک تصور ہے، یعنی دو طریقے سے کسی چیز کو جانا جا سکتا ہے، ایک تصدیق کے ذریعے سے اور ایک تصور کے ذریعے سے۔ لیکن یہاں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں انہوں نے تصدیق اور تصور کی جو تعریف بتائی ہے وہ نحو صرف کے اعتبار سے ہے، وہ اس لیے بتائی ہے تاکہ بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکیں اس کو، تو ہم اس پر بھی آئیں گے، ایسے بھی آئیں گے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کا مطلب ہوتا ہے فلاں چیز ہے اور فلاں چیز نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، تصدیق کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے بارے میں ایک مکمل یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز یا تو ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو آپ نے ایک سیب دکھا دی، بچے کے ذہن میں سیب کی ایک پوری امیج آ گئی ہے، اب آپ اس کو سیب دکھائیں گے تو وہ بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ سیب ہے، تو اس کے سیب کے ہونے کا اس کو علم ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو سیب نہ دکھا کر ناریل دکھا دے اور اس کو کہے کہ یہ سیب ہے، بتاؤ یہ سیب ہے یا نہیں، اگر وہ بچہ اچھے سے سیب کو سمجھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ سیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیب کا علم اس کو پہلے سے تھا، اب وہ ایک چیز کا علم اس کو دوسری چیز کے نہ ہونے کا علم بھی دے رہا ہے۔ یعنی سیب کی جو صورت اس کو معلوم تھی، اس سیب کی صورت نے اس کو یہ بتایا کہ ناریل جو ہے یہ سیب نہیں ہے۔ تو اسی کو یہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ تصدیق کہا جاتا ہے کوئی ایسی چیز کہ کوئی چیز کے بارے میں ایک مکمل اعتماد ہوتا ہے کہ یہ چیز یا تو سیب ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بچے کو اعتماد ہے کہ یہ چیز جو یہ ناریل جو ہے وہ سیب نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو اب میں سمجھاؤں آپ کو کہ تصدیق کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ تصدیق کسی چیز کے بارے میں ایک مکمل علم کا نام تصدیق ہے۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایک مکمل علم۔ ابھی دیکھیے تصدیق اور تصور جو ہے وہ آپ کا پورا یہاں پر ایکسپلین نہیں کیا گیا، یہ انٹروڈکشن ہے کتاب کا۔ تصدیق اور تصور جو ہے آپ کا وہ پھر پورا ٹوٹل چیپٹر نمبر 4 سے پھر شروع ہوگا یہ، تو اس لیے کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو سمجھ میں ابھی نہیں آئیں گی، ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہوں گے، بس آپ پڑھتے چلیے، آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا آگے چل کر۔ ابھی اگر آپ سے میں پوچھوں کہ علم کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کسی بھی چیز کا صورت ذہن میں آ جانا وہ علم ہے۔ اور علم دو طرح سے ہوتے ہیں، تصدیق اور تصور۔ تصدیق کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایک مکمل علم ہو جانا کہ یہ چیز یا تو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک؟ اور تصور کہتے ہیں ہاں یا نہ والا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ تصور میں ایک ادھورا علم ہوتا ہے، ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ چیز یا تو ایسی ہے یا نہیں ہے، یہ چیز تو اس میں ایک جو اعتماد انسان کو تصدیق میں ہوتا ہے کہ یہ چیز یا تو ہے یا نہیں ہے، وہ اعتماد انسان کو تصور میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تصور کا جو علم ہوتا ہے وہ اعتمادی نہیں ہوتا، یعنی اس کو پورا اوتھینٹیکیشن نہیں ہوتا، ایک ثبوت کے ساتھ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اگر جانتا ہوں کہ زید عمر کا بیٹا ہے تو
تو میرا جو یہ علم ہے یہ تصدیقی علم ہے، کیونکہ میں جان رہا ہوں۔ اب اگر کوئی دوسرا انجان آدمی آ گیا جس کو زید اور عمر کے بیچ کے رشتے نہیں معلوم ہے، تو وہ کنفیوز ہے، تو اس کے لیے وہ علم تصدیقی نہیں رہے گا، اس کے لیے وہ علم تصوری رہے گا۔ یا اگر میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ زید عمر کا بیٹا ہے، اگر اس کو مجھ پر اعتماد ہے تو اس کا علم تصدیق ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پھر بھی شک ہے کہ نہیں یہ اس کا باپ ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا یا مجھے علم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پر وہ اس کا جو علم ہے وہ تصور رہے گا۔ تو عام انداز میں اگر یاد رکھنا ہے تو آپ یاد رکھیں گے، تصدیق اور تصور میں فرق یہی ہے، تصدیق میں ایک مکمل اعتماد ہوتا ہے، تصور میں ایک مکمل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کتاب پر کہ اس کتاب میں انہوں نے تصدیق اور تصور کو کتنے آسان انداز میں سمجھا دیا۔ نحو صرف آپ پہلے سے پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے میں سمپلی بتا دیتا ہوں۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مکمل جملہ اور ایک ادھورا جملہ۔ مکمل جملہ جو ہوتا ہے وہ تصدیق ہوتا ہے، اور ادھورا جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ناقصہ، وہ سارے کے سارے تصور ہوتے ہیں۔ اب جملہ تامہ کی آپ نے جملہ ناقص کی آپ نے دو قسمیں پڑھی ہیں، آپ نے میرے حساب سے، میں نے جیسا پڑھایا آپ کو، کہ موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو امر والے جملے ہوتے ہیں، اس کو جملہ انشائیہ، دعائیہ، لعل وغیرہ والا جو جملہ ہوتا ہے، وہ سارے الگ الگ آتے ہیں۔ جملہ انشائیہ ٹوٹل 10 قسمیں ہوتی ہیں جملہ انشائیہ کی، وہ سارے کے سارے آپ نے نحو میں پڑھا بھی ہے۔ ویسے علم النحو کی کتاب اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ یہ دوسرے یا تیسرے پیج پر ہی آپ کو یہ مل جائے گا، جملہ انشائیہ کے 10 قسمیں، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں، امر، نہیں، دعا، تمنی، ترجی، تو اشتریت، بیت، عقود، یہ سارے اس میں ہیں۔ تو اب ان کے یہاں کتاب کے نحو صرف کی اصطلاح میں کیسے تصور اور تصدیق کو سمجھیں گے؟ جو جملہ مکمل ہے یعنی جملہ تام ہے وہ تصدیق ہے، جو جملہ ناقص ہے وہ تصور ہے۔ اسی کو یہاں انہوں نے کہا کہ تصدیق اس بات کا علم ہے کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، جس کو آپ نحو کے اندر پڑھتے ہیں کہ مکمل جملہ وہ جملہ ہوتا ہے، جملہ مفید وہ جملہ ہوتا ہے جس جملے کو سچ کہنے والا جب کوئی بات کہہ دے تو سننے والا اس کو سچا یا جھوٹا مان سکتا ہے۔ اسی بات کو یہاں انہوں نے کہا کہ یا تو جو کہنے والا ہوتا ہے، وہ جو کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک ہمارے پاس چوائس ہوتا ہے کہ ہم یا تو اس کو مانیں یا اس کو نہ مانیں، کیونکہ ہم کو اس کا اعتماد کے اوپر ہے۔ تو تصدیق کہتے ہیں مکمل جملے کو، جیسے یہ جاننا کہ زید عمر کا باپ ہے، مکمل جملہ ہے، یا زید عمر کا باپ نہیں ہے، تو یہ بھی مکمل جملہ ہے۔ مکمل جملہ ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ مکمل جملہ جو ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں ہے، ہوں، ہو وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ اور تصور دیکھیے، تصور وہ علم ہے جو تصدیق جیسا نہ ہو، یعنی اس کے اندر حکم، یعنی اس میں حکم نہ ہو۔ جیسے حکم کا مطلب اس کے اندر کوئی بات مکمل طور پر معلوم نہ چل رہی، جیسے صرف زید کو جاننا، جیسے غلام زیدین، تو مضاف مضاف الیہ ہے، ادھورا جملہ ہوتا ہے۔ نسبت تامہ خبریہ کے بغیر جاننا، نسبت تامہ خبریہ کا مطلب سمجھ لیجئے، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کہا جاتا ہے مکمل جملے کو، اور جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے ادھورے جملے کو۔ تو یہاں جو کہا گیا تامہ خبریہ کے بغیر جانا جاتا ہے، یعنی یہ تامہ خبریہ نہیں، یعنی مرکب غیر مفید والا جو جملہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ تصور بنتا ہے، تصدیق نہیں بنتا ہے۔ پوری بات کا میں خلاصہ ظاہر کروں تو وہ یہی ہے، علم کہتے ہیں کسی چیز کا ذہن میں آ جانا۔ دو طریقے سے کوئی چیز ہم سمجھ سکتے ہیں، یا تو اس کے بارے میں ہم کو مکمل علم ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ تصدیق ہے، یا اس کے بارے میں ہم کو ادھورا علم ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تصور ہے۔ بس اتنی ہی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اب اس کے بنا پر آگے تمرین ہے، اس کو حل کریے۔ امثلہ ذیل میں غور کر کے بتائیں کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون ہے۔ بہت آسان ہے، زید کا گھوڑا مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تصور۔ عمر کی بیٹی مضاف مضاف الیہ ہے، تصور۔ زید کا غلام مضاف مضاف الیہ ہے، تصور۔ ٹوپی ایک مفرد لفظ ہے تو مفرد ہے تو یہ بھی تصوری ہوگا، اس لیے کہ تصدیق مکمل جملہ ہوگا۔ اچھی ٹوپی موصوف صفت ہے، تصور۔ بکر خالد کا بیٹا ہوگا، دیکھیے مکمل جملہ جیسا ہے پر یہاں ہوگا ہے، شاید کے معنی میں آ گیا ہے، مکمل اعتماد نہیں اس کو کہ بکر خالد کا بیٹا ہے، ہوگا مطلب پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ تصور ہی ہوگا۔ ٹھنڈا پانی موصوف صفت ہے تو تصور۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، دیکھیے مکمل جملہ ہے کیونکہ ہیں لگا ہوا ہے اور ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے تو یہ مکمل جملہ ہو گیا۔ جنت ادھورا، تصور۔ دوزخ، تصور۔ جنت کی نعمتیں مضاف مضاف الیہ، تصور۔
دوزخ کا عذاب مضاف مضاف الیہ تصور، جنت برحق ہے لگا ہوا ہے مکمل جملہ ایک خبر ہے تصدیق، قبر کا عذاب برحق ہے تصدیق، دہلی تصور، مکہ معظمہ تصور۔ ہو گیا؟ تو آپ سمجھ گئے یہ پہلے سبق میں، پہلا سبق تھا اس لیے میں نے بہت ایکسپلین کر دیا ہے، آگے آپ پڑھیں گے تصور و تصدیق کی قسمیں، یہ دوسرا سبق رہے گا انشاءاللہ، اس کو آپ اچھے سمجھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔